طاقتور ہمیشہ طاقتور نہیں رہتا، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں اور امید خدا سے رکھیں اور ان سے وابستہ رہیں جن کا ضمیر زندہ ہے۔ سردار اختر جان مینگل کا خطاب۔ بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کے علاوہ بلوچستان میں میڈیا، انصاف و قانون کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ آج نومبر کی 16 تاریخ ہے، دن بدھ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب وش بات۔ بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کے علاوہ بلوچستان میں میڈیا، انصاف و قانون کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ بی این پی کے سربراہ رکن قومی اسمبلی سردار اختر جان مینگل نے کہا ہے کہ بلوچستان میں بجلی اور گیس کے علاوہ انصاف، قانون اور میڈیا کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے۔ ملک میں دوہرا معیار ہے۔ اقتدار کے لیے چوکوں پر سر عام اداروں کے لیے وہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں جو ہم کہنا بھی مناسب نہیں سمجھتے، لیکن آئین و قانون کے تحت حق مانگنے والوں کو انصاف نہیں ملتا۔ یہ بات انہوں نے منگل کو بلوچستان ہائی کورٹ میں وکلاء سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بلوچستان کے طلباء کے مسائل پر بنائے گئے کمیشن کے ارکان سینیٹر کامران مرتضیٰ، افراسیاب خٹک، علی احمد کرد، ڈاکٹر عاصمہ فیض، بلوچستان بار کونسل کے راہب بلیدئی، بی این پی کے ارکان اسمبلی سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ کمیشن کے سربراہ و رکن قومی اسمبلی سردار اختر جان مینگل نے کہا ہے کہ آج عدالتوں کے دروازے ہمارے لیے رات کو کھلے دیکھ کر حیرت ہوئی۔ ہم سمجھتے تھے کہ حکومتیں بنانے اور ہٹانے کے لیے یہ دروازے رات کو کھلتے ہیں، لیکن آج یہ ہمارے لیے بھی کھلے، جسے دیکھ کر خوشی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ کمیشن اب تک 7 اجلاس کر چکی ہے، جس میں طلباء، وزارت دفاع اور تعلیمی اداروں کو سنا ہے۔ اس کمیشن کی رپورٹ تب تک مکمل نہیں ہوگی جب تک مسنگ پرسنز کو نہ سنا جائے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اب کمیشنوں پر اعتماد نہیں رہا۔ آج لوگ تحقیقاتی اور ٹھیکے کے لیے جانے والے کمیشن میں فرق نہیں کرتے۔ اگر کمیشن فیصلے کرتے بھی ہیں تو ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا، نہ ہی انہیں پبلک کیا جاتا ہے۔ اگر عمل درآمد ہوتا تو آج بلوچستان کے حالات بہتر ہوتے، لیکن ہماری کوشش ہے کہ 2 ماہ میں اس کمیشن کی رپورٹ اور سفارشات دیں۔ ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاپتہ افراد کی ہماری 5000 کی فہرست پر لاپتہ افراد کمیشن کے سربراہ نے جواب دیا کہ چند سو افراد لاپتہ ہیں، جن میں بعض بازیاب جو کہ ہیں، جیسے یکسر طور پر مسترد کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں پارلیمنٹ اور عدالتیں سپریم نہیں ہیں، ہم صرف سپریم چائے پیتے ہیں۔ یورپی ممالک میں ایک بچہ یا جانور بھی لاپتہ ہو تو اس کے لیے مہم چلائی جاتی ہے۔ ہم آج بھی پتھر کے دور میں رہتے ہیں جہاں ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملتان کے اسپتال میں ملنے والی لاشوں کی شناخت بھی نہیں کی گئی۔ کسی بھی لاش پر تجربات کیے جائیں تو اسے کپڑے نہیں پہنائے جاتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر لاپتہ افراد مارے جا چکے ہیں تو کم سے کم بتا دیا جائے کہ کہاں دفن ہیں، ہم ان کے لواحقین کو لے جا کر فاتحہ پڑھ لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں دوہرا معیار رائج ہے۔ کسی کا اقتدار چھینا جاتا ہے تو چوکوں پر اداروں کے لیے ایسے الفاظ کہے جاتے ہیں جو ہم کہنا بھی مناسب نہیں سمجھتے، لیکن کوئی اگر اپنے حق یا مسنگ پرسنز کی بات کرے تو آئین و قانون پر عمل درآمد نہیں کرتے۔ ہمارے اکابرین نے تحفظات کے باوجود بھی پاکستان کے آئین پر دستخط کیے۔ اقتدار کے چھیننے پر ریاست کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ ہمارے اکابرین کو 1 یونٹ کے خلاف نعرہ لگانے پر کوڑے مارے گئے، لیکن جو لوگ پاکستان اور آئین حکومتیں توڑتے ہیں انہیں کوئی سزا نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کے علاوہ بلوچستان میں میڈیا، انصاف و قانون کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ ہمیں ملک کا برابر شہری تصور کریں۔ جب آپ چاہیں، جہاں چاہیں گے، ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ طاقتور ہمیشہ طاقتور نہیں رہتا، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں اور امید خدا سے رکھیں اور ان سے وابستہ رہیں جن کا ضمیر زندہ ہے۔ بلوچستان یونیورسٹی میں سردار اختر جان مینگل کا خطاب۔ سردار اختر جان مینگل کی سربراہی میں بلوچ لاپتہ افراد کے بارے میں کمیشن کا جامع بلوچستان کا دورہ۔ لاپتہ
طلباء سے متعلق جامعہ کے طلباء سے ملاقات۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم کردہ کمیشن کے سربراہ سردار اختر جان مینگل کی سربراہی میں کمیشن کے ارکان کے ہمراہ بلوچستان یونیورسٹی کے لاپتہ طلباء فصیح بلوچ اور سہیل بلوچ سے متعلق جامعہ کے طلباء سے ملاقات کی ہے۔ منعقدہ پروگرام میں سردار اختر جان مینگل نے مزید کہا ہے کہ بندوق اور وردی کے خوف سے ہمارے بچے اور بچیاں یونیورسٹی آنے سے ڈرتے ہیں، کہیں انہیں لاپتہ نہ کیا جائے۔ دنیا کی کسی بھی ملک میں تعلیمی درسگاہوں میں بندوقوں کے سائے تلے تعلیم حاصل نہیں کی جاتی۔ پروگرام سے ایک استاد نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ میرے ایک اسٹوڈنٹ کو 2 مہینے تک ٹارچر سیلوں میں بند کرنے کے بعد جب چھوڑ دیا گیا تو اس کے چہرے پر ہمیشہ کے لیے ایک ڈر اور خوف نظر آتا ہے، جسے دیکھنے کی مجھ میں سکت نہیں۔ وہ اس طرح بیٹھتا ہے اور ایک دائمی ڈر اور خوف اس کے چہرے پر چھایا رہتا ہے۔ میں بہت ساری باتیں یہاں پر نہیں کہہ سکتا۔ کیا کمیشن کے ارکان اور سربراہ کے جانے کے بعد ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا؟ پروگرام میں بی ایس او کے مرکزی رہنما بالاچ قادر سمیت دیگر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی سے فوری طور پر FCC کا انخلا کیا جائے۔ بلوچستان میں فائرنگ کے واقعات و حادثات میں 3 افراد جام بحق، 1 زخمی۔ قلات یالو کے علاقے میں کوئٹہ سے آنے والی کوچ نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی، جس سے محمد افضل موقع پر جام بحق جبکہ دوسرا شخص اسپتال میں دوران علاج دم توڑ گیا۔ دونوں کو تعلق کردگاب سے بتایا جاتا ہے۔ تربت کے علاقے سنگانی سر میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ممتاز عالم ولد ثناء اللہ ساکن خضدار کو زخمی کر دیا، جسے فوری طور ٹیچنگ اسپتال تربت منتقل کر دیا گیا۔ چھاغے میں فائرنگ سے نوجوان قتل، لواحقین کا لاش کے ہمراہ پاکیران شاہراہ پر دھرنا۔ مقامی انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق دالبندین کے علاقے 76 میں فائرنگ سے عبدالودود نامی نوجوان جام بحق ہو گیا۔ ضروری کارروائی کے لیے لاش اسپتال منتقل کی گئی۔ بعد ازاں مقامی لوگوں نے لاش سڑک پر رکھ کر پاکیران شاہراہ کو جزوی طور پر بند کر دیا۔ ایسی دالبندین کے ساتھ مذاکرات کے بعد شاہراہ کو کھول دیا گیا۔ انتظامیہ کے مطابق واقعہ پرانی رنجش کا شاخسانہ لگتا ہے۔ مزید تحقیقات انتظامیہ کر رہی ہے۔ بلوچستان کی جامعات میں ہراسگی کی شکایات پر ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے۔ قائم مقام گورنر بلوچستان گورنر بلوچستان میر جان محمد جمالی نے کہا ہے کہ بلوچستان کی تمام پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں میں پرامن تعلیمی ماحول فراہم کرنا، یونیورسٹی طلباء کو تمام ضرور سہولیات پہنچانا اور ہراسگی سے متعلق شکایت کا فوری طور پر ازالہ کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ انہوں نے تمام پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز پر زور دیا کہ وہ اپنی یونیورسٹی میں پہلے سے ایسے انتظامات کریں تاکہ ہر قسم کے خوف سے آزاد فضا پیدا کرنے کے لیے راہ ہموار ہو جائے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے بدھ کو گورنر ہاؤس کوئٹہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر بلوچستان کے طلباء کی شکایت کی انکوائری کے لیے تشکیل شدہ کمیشن کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ بلوچستان کے طلباء کی شکایت کی انکوائری اور جائزہ سے متعلق قائم کمیشن کے اجلاس میں کنوینر کمیشن سردار اختر جان مینگل، انکوائری کمیشن کے ارکان، بلوچستان کی تمام پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر اور ایڈیشنل چیف سیکریٹری بلوچستان زاہد سلیم بھی موجود تھے۔ انکوائری کمیشن کے کنوینر سردار اختر جان مینگل نے اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ یہ کمیشن بلوچستان کے طلباء کی شکایت کی انکوائری اور جائزہ کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے تحت تشکیل دیا گیا ہے۔ 18 اکتوبر سے لے کر اب تک کمیشن کے ساتھ مختلف اجلاس ہوئے ہیں۔ ہمیں جو ذمہ داری سونپی گئی ہے، ہم تمام وائس چانسلرز کی تجاویز اور بلوچستان کے طلباء سے براہ راست حقائق جان کر ایک جامع رپورٹ اور سفارشات اسلام آباد ہائی کورٹ کو بہت جلد پیش کریں گے۔ اس موقع پر قائم مقام گورنر بلوچستان میر جان محمد جمالی نے کہا ہے کہ یہ بات حوصلہ افزا ہے کہ مذکورہ کمیشن نے درپیش مسائل جاننے کے لیے یونیورسٹی کے طلباء تک رسائی حاصل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ کمیشن کے قیام کا اصل مقصد ہی بلوچستان کے طلباء کی شکایت اور ہراسگی کے مسائل کا پائیدار حل ڈھونڈنا ہے۔ قائم مقام گورنر بلوچستان نے یونیورسٹی انتظامیہ اور ان میں زیر تعلیم طلباء اور طالبات کے درمیان اعتماد کی فضا برقرار رکھنے پر زور دیا۔ جائزہ اجلاس میں بلوچستان کے سرکاری جامعات کو درپیش مالی مشکلات بھی زیر بحث آئے۔ اجلاس میں شرکاء کی تجاویز اور سفارشات کے روشنی میں کئی اہم فیصلے کیے گئے۔ قلات میں سیلاب متاثرین کو امداد نہ ملنے پر خواتین اور بچوں کا شاہراہ پر دھرنا۔
قلات میں سیلاب متاثرین کو امداد نہ ملنے پر خواتین اور بچوں نے مغلزئی کے مقام پر کوئٹہ کراچی شاہراہ پر دھرنا دیا، جس سے ٹریفک کی روانی معطل ہو گئی اور سینکڑوں مسافر پھنس گئے۔ قلات میں 26 اگست کو شدید طوفانی بارشوں اور سیلاب سے قلات کے مختلف علاقے سیلابی ریلوں میں ڈوب گئے اور سینکڑوں مکانات صفِ ہستی سے مٹ گئے، جن کے متاثرین نے امداد کی عدم فراہمی کے خلاف شاہراہ پر دھرنا دیا۔ دھرنے کی وجہ سے شاہراہ پر ٹریفک کی روانی معطل ہو گئی اور سینکڑوں مسافر پھنس گئے۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ سیلاب کو آئے 2 ماہ سے زائد کا عرصہ بیت گیا، قلات میں موسم شدید سرد ہو گیا ہے، مگر صوبائی حکومت قلات کے سیلابی متاثرین کی بحالی اور امداد حل نہیں کر سکی۔ سیلاب متاثرین شدید سردی میں سخت مشکلات کا شکار ہیں، حکومت جلد سیلاب متاثرین کی امداد کرے۔ بعد ازاں سیلاب متاثرین نے ڈپٹی کمشنر منیر احمد درانی، ایس پی عبدالرؤف بڑیچ، اسسٹنٹ کمشنر قلات جہانزیب بلوچ اور دیگر کے ساتھ مذاکرات کے بعد دھرنا ختم کر دیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر اور دیگر افسران نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور متاثرین کی بحالی کے لیے اقدامات کی یقین دہانی کرائی۔ تربت یونیورسٹی لیکچرار کے خلاف طلباء کا کلاسوں کا بائیکاٹ، احتجاجی ریلی، استاد کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ۔ گزشتہ روز تربت یونیورسٹی میں شعبہ کمپیوٹر سائنس کے طلباء و طالبات نے شعبہ میں ایک لیکچرار کے خلاف ریلی نکالی اور احتجاج کر کے کلاسوں کا بائیکاٹ کیا۔ طلباء نے الزام لگایا ہے کہ مذکورہ لیکچرار کا رویہ درست نہیں ہے۔ مذکورہ استاد نے طلباء کو ہراساں کر کے اپنے پیشہ کے برخلاف دھمکیاں دی ہیں اور انہیں امتحان میں کم مارکس دینے اور فیل کرنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ طلباء نے یونیورسٹی انتظامیہ سے مذکورہ لیکچرار کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ محکمہ فشریز کی جیونی میں غیر قانونی ٹرالنگ کے خلاف کارروائی، ٹرالر سمیت 17 افراد گرفتار۔ ڈائریکٹر جنرل فشریز کی ہدایت پر بلوچستان کے علاقے جیونی پیٹرولنگ ٹیم نے ایک غیر قانونی ٹرالر سی کنگ 3 کو حراست میں لے کر 17 افراد کو بھی گرفتار کر لیا۔ ان خیالات کا اظہار ڈائریکٹر جنرل فشریز میر سیف اللہ کیتران نے میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی ٹرالنگ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور ٹرالنگ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ پیٹرولنگ ٹیم نے غیر قانونی ٹرالنگ کے خلاف جو کارروائی کی ہے، غیر قانونی ٹرالر کا تعلق سندھ سے ہے۔ غیر قانونی ٹرالر کو بھی حراست میں لے کر 17 افراد کو بھی گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اجرا پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ارشب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ لکی مروت میں پولیس موبائل پر مسلح افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں 6 اہلکار ہلاک۔ خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت میں پولیس موبائل پر مسلح افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں 6 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا نشانہ بننے والی پولیس موبائل تھانہ ڈری والا میں گشت کر رہی تھی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مسلح افراد کے حملے میں ہلاک ہونے والوں میں پولیس موبائل کا ڈرائیور اور ڈیوٹی انچارج بھی شامل ہیں۔ حملے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ ماہ کے دوران خیبر پختونخوا اور جنوبی وزیرستان سمیت دیگر ملاحقہ علاقوں میں فورسز پر حملوں کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ 11 نومبر کو شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں خودکش حملے میں 5 سیکورٹی اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ گزشتہ ایک ماہ کے دوران یہ فورسز پر ہونے والا دوسرا حملہ تھا۔ 23 اکتوبر کو میر علی میں خودکش حملہ آور نے قافلے پر حملہ کیا تھا، جس میں 21 فوجی اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ روس کی جانب سے یوکرین پر پے در پے میزائل حملے، 1 شخص ہلاک، متعدد زخمی۔ روس کی جانب سے یوکرین پر پے در پے حملے، توانائی کے 15 مراکز کو نشانہ بنانے کے ساتھ تقریباً 80 سے زائد میزائل داغ دیے۔ یوکرینی دارالحکومت سمیت کئی شہر اندھیرے میں ڈوب گئے۔ میزائل حملوں کے باعث 1 شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ پورا یوکرین تاریکی میں ڈوب گیا۔ یوکرین حکام کا کہنا ہے روس نے 80 سے زائد میزائل یوکرین پر داغے ہیں۔ روسی میزائل حملوں کے باعث 1 شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ میزائل حملوں سے یوکرین کے زیادہ تر علاقے بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ بجلی کے نظام کی بحالی کے لیے کوششیں شروع کر دی گئی ہیں۔ امریکہ نے یوکرین پر روس کے تازہ حملوں کی مذمت کر دی۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ روس نے میزائلوں سے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا ہے۔ روس کے خلاف یوکرین کی حمایت جاری رکھی جائے گی۔
دوسری جانب مغربی میڈیا کے مطابق یوکرین پر داغا گیا روسی میزائل پولینڈ کے سرحدی قصبے میں جا گرا، جس میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولینڈ کے وزیر اعظم نے مبینہ میزائل حملے کے بعد ہنگامی طور پر اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب کر لیا۔ روسی وزارت دفاع نے پولینڈ پر میزائل حملے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ پولینڈ میں میزائل گرنے کی رپورٹس اشتعال انگیزی ہیں۔ ایسی اشتعال انگیزی سے صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ پولینڈ پر روس کے میزائل حملے کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ یہ تھے اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر پیغمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔